Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from Women Girls High School, Virgam. It is class 7, subject civics, and today's our topic is right to equality and right to freedom, because we are dealing with these fundamental rights, direct principles, fundamental rights. So first right which has been given in the Constitution of India to the people of India, which has been given by the Constitution of India to the people of India, is the right to equality. That means every citizen is equal before law. There is no inferiority or superiority. One is inferior and another is superior. There is not such a law. The freedom of right to equality means that every citizen is same or equal before law. Law makes no distinction against any citizen on the basis of caste, race, sex, religion, region or etc. That means उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान जो है हिंदुस्तान में रह रहा है वो सभी जो हैं इक्वल हैं, बराबर हैं कानून के सामने, और ये जो कोई भी डिफरेंस नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन किस कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला है, कौन किस सेक्स से, किस रेस से, किस रीजन से, किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला है. तो ये सभी लोग जो हैं ये इक्वल हैं बिफोर लॉ. So this is a right, this equality is a right given to every citizen of India. All are equally protected by law. State can make some special laws for the upliftment of women, children, scheduled caste, scheduled tribes, and those who are socially and educationally backward. Although there are some special laws which has been given to those people who are socially backward, who are economically backward, and for women there are some special laws for the upliftment of the women and children. So people belonging to the scheduled caste, scheduled tribes, and those people who are socially and educationally backward, as well as for women and children, there are some special laws in order to uplift these people. And these are not from a region, these are all over the country. These special laws are all over the country for the women, children, and those people who are scheduled castes, who are scheduled tribes, and who are socially and economically, educationally backward. The Constitution has abolished the practice of untouchability, which is now punishable by the law. There was a time in India when untouchability was practiced in India. Now that law has been abolished, vanished, and if anyone in this era will be found and practicing the untouchability, he is punished by the law. He is jailed. He is put inside the bars for that untouchability practice. If anyone is found in this era in India or any part of the country, he is punishable. Then this was right to equality. That means all are equal before law. Then there is right to freedom. Everyone has the capacity, or I will say everyone has the right to freedom. Everyone wants to be free. Everyone wants to speak. Everyone wants to form association or unions. Everyone wants to live and settle in any part of India. So this is called law of freedom. And right to freedom guarantees 6 basic freedoms. So there are 6 basic freedoms which is given to the citizen of India, to every citizen of India. 6 basic freedoms, 6 basic जो आज़ादियाँ हैं, आज़ादियाँ दी गई हैं लोगों को.
تو وہ کون سے ان کو گروپ کیا گیا ہے. تو جو رائٹ ٹو فریڈم جو ہے اس میں بیسیکلی 6 بیسک فریڈمس ہے. تو کون سے سٹیزن کین ہیو ایکسپریس ہز تھاٹس فریلی. ایک سٹیزن جو ہے اپنی جو تھاٹس ہوگی اس کی سوچ ہوگی وہ اس کو اچھی طرح سے ایکسپریس کر پائے. اسمبل اینڈ ہولڈ میٹنگس ود آؤٹ آرمز. تو وہ میٹنگس بھی کر سکتا ہے میٹنگس ود آؤٹ آرمز ود آؤٹ یوزنگ اینی سیکورٹی کنسرنز. وہ عام جگہ کھلی جگہ پہ بیٹھ کر لوگ جو ہے میٹنگس گیدرنگس کر سکتے ہیں. فارمل ایسوسیشن اور یونین یہ ایک فریڈم ہے. تو فارمل ایسوسیشن اور یونین ایک یونین بنا سکتے ہیں. اگر ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ والے ایک یونین بنا سکتے ہیں. فارمرز کی بات کریں فارمرز یونین بنا سکتے ہیں. ایجوکیشن کی بات کریں ایجوکیشنسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایک یونین بنا سکتے ہیں. ٹیچرس یونین اور اسی طرح لیکچررس یونین اسوسیٹ پروفیسرس یونین یونیورسٹی یونین اسٹوڈنٹس یونین. تو بہت سارے جو ہے دس از اے فریڈم. تو یہ ایک فریڈم ہے. موو فریلی ٹو گو اور گو ٹو اینی پارٹ آف انڈیا. یہ بھی فریڈم ہے کہ کسی بھی طریقے سے چلنا کہیں بھی جانا آزاد طریقے سے جا سکتا ہے اور کسی بھی پارٹ میں ہندوستان کے کسی بھی پارٹ میں جا سکتا ہے. لیو اینڈ سیٹل ان اینی پارٹ آف کوئی بھی کسی بھی جگہ ہندوستان کے کسی بھی جگہ رہ سکتا ہے. ٹیک اپ اینی جاب اینڈ ٹریڈ اینی وائر انڈیا. کوئی بھی کام کر سکتا ہے. کوئی بھی سٹیزن جو ہوگا ہندوستان کا وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. کوئی بھی جاب کر سکتا ہے. وہ کوئی بھی ٹریڈ کر سکتا ہے اور جہاں چاہے ہندوستان میں کر سکتا ہے. These freedoms are restricted in exceptional cases. Unrestricted freedom can cause lawlessness. تو یہ جو فریڈمز ہیں یہ جو آزادی دی گئی ہے سٹیزن آف انڈیا کو تو کہیں پہ جب معاملہ ہوتا ہے کہیں پہ ان ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان پر لمیٹیشن لگتی ہے تاکہ جو انریسٹرکٹیڈ فریڈم اگر یہ انریسٹرکٹیڈ فریڈم دی جائے گی تو وائلنس ہو سکتی ہے. تو وائلنس کو بچانے کے لیے ان پر ریسٹرکشنز لگنی ضروری ہوتی ہے. کیپنگ ان ویو سیکورٹی آف دی نیشن سیکورٹی آف دا اسٹیٹ تو security of the department. So some actions are taken or these freedoms are restricted only so that lawlessness cannot take place, so that any violence cannot take place. This was all about right to equality and right to freedom. Tomorrow we will discuss some other rights. Till that time, thank you. Allah Hafiz. ये मार का